بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام کی پختگی، مدبرانہ گفتگو، لیاقت اور قابلیت سے بے حد مرعوب ہوا۔ آپ علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کا بتانا اور قحط اور خشکسالی سے بچنے کی تدابیر بتانا، مصر کا بادشاہ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا، اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا امیر خاص، خزانے اور زراعت کا وزیر بنا دیا گیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ ملا، آپ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی، اور اسی دوران عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو ان کی جگہ عزیز مصر بنا دیا گیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 برس ہوئی اور بادشاہ کو آپ علیہ السلام کے حسن تدبیر پر کامل اطمینان ہو گیا، تو اس نے اپنا جڑاؤ تاج حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھا اور شاہی خلعت پہنایا اور اپنی خاص تلوار حمائل کی اور اپنے تخت پر بٹھایا، اور تمام اراکین سلطنت کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں مقرر کر دیا، اور سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے سپرد کر کے خود دستبردار ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں سلطنت ملی، اور آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی اسی وقت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اس نے حکم دیا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانے پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی اور اس کے حساب کتاب سے بھی خوب واقف ہوں۔ غرض یوسف شاہی خزانوں کے افسر مقرر ہوئے، اور ہم نے یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا قابض بنایا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ ہم جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کی اجرت کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور جب ارزانی کے 7 برس گزر گئے اور گرانی شروع ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ فروخت کرنا شروع کیا، تو پہلے سال روپے کے عوض، دوسرے سال زیورات اور جواہرات کے عوض غلہ دیا گیا، تیسرے سال چوپایوں اور جانوروں کے عوض غلہ دیا گیا، چوتھے سال غلاموں اور لونڈیوں کے عوض غلہ دیا گیا، پانچویں سال گھروں اور درختوں اور اساس البیت کے عوض غلہ دیا گیا، چھٹے سال کھیتوں نہروں کے عوض غلہ دیا گیا، اور جب ان لوگوں کے ملک میں کوئی چیز باقی نہ رہی تو ساتویں سال لوگوں کے جانوں کا مول دے کر غلہ دیا گیا۔ غرض اس تمام ملک میں کوئی متنفس ایسا نہ تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام یا لونڈی نہ ہو۔ یوں خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلامی کا دھبا مٹار دیا اور تمام ملک کو آپ کا غلام بنا دیا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارزانی کے زمانے میں آئندہ کے قحط کے خیال سے بہت وافر غلہ جمع کر لیا تھا، اور جب قحط کا زمانہ آیا تو اس طرح فروخت کرنا شروع کیا کہ کسی کو ضرورت سے زیادہ نہ دیتے تھے، تاکہ لوگ جمع یا تجارت نہ کر سکیں۔ اور یہ خبر تمام اطراف و جوانب میں مشہور ہو گئی، تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور چونکہ کنعان میں بھی قحط تھا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ خریدنے کو مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا اور وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کا سامان درست کر دیا اور وہ رخصت ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو جسے گھر چھوڑ آئے ہو میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یقیناً ناب بھی پورا دیتا ہوں اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس کچھ غلہ وغیرہ ہوگا، نہ تم لوگ میرے قریب ہی آنے پاؤ گے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں جاتے ہی درخواست کریں گے اور ہم ضرور اس کا کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کی جمع پونجی ان کے بوروں میں چپکے سے رکھ دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جائیں تو اپنی پونجی کو پہچان لیں اور اس طمع میں شاید پھر پلٹ کر آئیں۔ غرض جب یہ لوگ
اپنے والد کے پاس پلٹ کر آئے تو سب نے مل کر عرض کی کہ اے ابا، ہمیں آئندہ غلہ ملنے کی ضمانت کر دی گئی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس سے پہلے اس کے ماں جائے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو خدا اس کا سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے اسباب کھولے تو اپنی اپنی پونجی کو دیکھا کہ بینہ واپس کر دی گئی ہے، تو اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے، اور دیکھیے ہماری پونجی تک تو ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور غلہ مفت ملا۔ اب بنیامین کو بھی جانے دیجئے تو ہم اپنے اہل و عیال کے واسطے غلہ لاد لائیں اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے، اور ایک بار شطرے غلہ اور بڑھوا لائیں گے۔ یہ جو ابھی اس دفعہ لائے ہیں تھوڑا سا غلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم لوگ میرے سامنے خدا سے عہد نہ کر لو گے، تم اس کو ضرور مجھ تک صحیح سالم لے کر آؤ گے، مگر ہاں، جب تم خود گھیرے میں آ جاؤ تو مجبوری ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ ہرگز اس کو نہ بھیجوں گا۔ جب ان لوگوں نے ان کے سامنے عہد کر لیا کہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں خدا اس کا ضامن ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے نصیحتاً چلتے وقت بیٹوں سے کہا کہ اے فرزندو، دیکھو، خبردار، سب کے سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے، اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اس بلا کو جو خدا کی طرف سے آئے کچھ بھی ٹال نہیں سکتا۔ حکم تو اصل خدا ہی کے واسطے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بادشاہ کو یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو بادشاہ نے ہم پر جاسوسی کا شبہ کیا، اور جب ہم نے اپنا پورا حال بیان کیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب کی اپنے بھائی کو بھی لیتے آنا تاکہ تمہارا سچ اور جھوٹ ظاہر ہو جائے، ورنہ تم کو غلہ نہ ملے گا۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی درخواست پر اپنی طرف سے ایک خط بھی بادشاہ مصر کے نام لکھا تھا، اور ایک امامہ جو حضرت ابراہیم کے ترکے میں ملا تھا بنیامین اور یہودا کی معرفت تحفے کے طور پر بھیجا تھا، اور سب بیٹوں کو شجرۃ الوداع تک پہنچانے آئے تھے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے بہت روئے کیونکہ ان کو بھی یہاں تک پہنچانے آئے تھے۔